زمانس چھ کم کم صبح شام ہاون چھ ون زندگی کت رنگ آزماون دپان حسن مکلیو نہ ون زلف پورت چھ اشکس سٹھا سن وگن پرزناون. السلام علیکم، صبح بخیر، آداب تہ سارنی دوستن ہند وچھ ونج استقبال تہندس من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اندر. ومیز تو آش یہ تھی ساری ٲسِو بخیر و عافیت بصحت و سلامت خوش تو خوشحال آباد. انسانس یم سات بازے پنہ ڈیلی روٹین چہ امہ زندگی منز کینٛہہ وقت آسہ میلان پانس پہ غور کرنک، پانس پہ سوچنک، شاید آسہ سہ یہ خیال ضرور کران کہ کیا مرگک یہ وُپھ نیا مےٚ تہِ موٗل پرٛٲٹِتھ ٲخرس. تو یہ حقیقت أکِس انسان سٕنٛز. 60 ؤری 70 ؤری 60 ؤری 100 تہِ، مگر ٲخر کار چھُ أکِس اِنسانس ییٚمہِ دُنیا نیرُن. کانٛہہ شخص ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا نیران چھُنہ تمہِ ساتہٕ چھُ پوٗرٕ گرٕ وُدٲسۍ آسان. بیٛاکھ اکھ شخص سُہ تہِ نیران ییٚمہِ دُنیا، مگر تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھُنہٕ صرف اکھ گرٕ وُدٲسۍ آسان کینٛہہ، تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھُ پوٗرٕ قوم وُدٲسۍ آسان، غمگیٖن آسان. پروفیسر رحمان راہی روٗدۍ نہٕ وۄنۍ اَسہِ درمیان. یہ خبر ییٚمہِ ساتہٕ راتھ سانٮ۪ن کنن گٔے، صبحٲے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَسہِ تام وٲژ، یقیٖن زٔنِو ناظریٖن محترم زن تہِ پھیوٗر پوٗرٕ عالمس ماتم، پوٗرٕ قوم کہِ باپتھ اوس یہِ اکھ ماتم. دل ٲسۍ غمگیٖن، دل ٲسۍ وُدٲسۍ. ذٲتی طور میانہِ خٲطرٕ مےٚ آو نہٕ یہِ سمجھ کہِ تٔمۍ سٕنٛدِ ییٚمہِ دُنیا رۄخصت کرنہٕ پتہٕ ونہ بہٕ زِ اکھ شٲعر درٛاو ییٚمہِ دُنیا، اکھ ادیٖب درٛاو ییٚمہِ دُنیا، یا سُہ شخص یُس زن گیان پیٖٹھ ایوارڈی اوس، سُہ اکھ شخص ییٚمہِ کٲشرِ زبٲنۍ پوٗرٕ وُمرِ پوٗرٕ وٲنٛسہِ خدمت کٔر، سُہ اکھ شخص درٛاو ییٚمہِ دُنیا. مےٚ چھنہٕ پتہ، مگر یہِ اکھ کتھ چھِ ضروٗر یۄس بہٕ ییٚتھس تۄہہِ سۭتۍ شیر کرٕ، سۄ گٔے یہِ زِ یہِ سانہِ ییٚمہِ قومہٕ کہِ باپتھ أسۍ یہِ پوٗرٕ قوم چھِ تہٕ روزو تِمن ہٕنٛدۍ مرہوٗنہِ مِنت. سری نگرُک یہِ شہرِ خاص ما چھُ کانٛہہ سمندر، تیٚلہِ کیٛازِ اتھ سرٛنٮ۪ر یوٗت؟ یہِ ما چھُ کانٛہہ ون، اتھ کیٛازِ تیٚلہِ گنٮ۪ر یوٗت؟ یِتھے اسہِ سارنٕے زیوِ کجر پھوٚر، اتہِ کِتھ چھُ تیٚلہِ یہِ پزر یوٗت؟ أتھۍ پزرٕکِس بازرس منٛز وۄتلیو بڑیو پرٛتھیو سُہ اکھ شخص یُس زن شاید صدی منٛز اکے پھِرِ قومس نصیٖب گژھان چھُ، ییٚمہِ حٲلہِ اچھر رلٲوِتھ پننٮ۪ن سیٚدٮ۪ن تہٕ سادن جذباتن ہٕنٛز باوتھ کٔر. 1915 منٛز شہرِ خاص کِس وازپور علاقس منٛز زاے پروفیسر رحمان راہی صٲب، یِمو زنہٕ ابتدٲئی زندگی ہُنٛد ابتدٲئی تعلیٖم ہُنٛد آغاز کوٚر اسلامیہ ہائی سکوٗل پٮ۪ٹھ. تمہِ پتہٕ کالجُک یُس زن دور چھُ سُہ وٕچھُکھ رژھِ ہینا SP کالجس منٛز تہٕ پتہٕ رژھِ ہینا امر سنگھ کالجس منٛز. گۄڈنٮ۪تھ کلرک اکھ بحث تہِ کلرک کٔرٕکھ نوکری، 5 رۄپیہِ ٲسِکھ تنخواہ، تہٕ تمہِ پتہٕ ترووُکھ اردو صحافتس منٛز تہِ کھور تہٕ تٔتھۍ سۭتی ادبس منٛز تہِ. یِمن ٲس واریاہن زبانن پٮ۪ٹھ دسترس حٲصِل، سۄ اردو ٲسِن، سۄ فارسی ٲسِن، سۄ انگریزی ٲسِن، مگر تو پتہٕ تہِ کوٚر یِمو پننٮ۪ن خیالاتن ہٕنٛدۍ احساساتن ہٕنٛز باوتھ أکِس زبٲنۍ منٛز. سۄ ٲس پنٕنۍ مادری زبان، کٲشِر زبان، ٹٲٹھ زبان. أتھۍ منٛز کٔرٕکھ پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد اظہار. یِمن ہُنٛد یُس زن کانٹربیوٗشن روٗدمُت چھُ، یِمو ییٖژاہ کِتابہٕ لیچھمژٕ چھےٚ منظرِ عامس پٮ۪ٹھ آمژٕ چھےٚ، تمہِ باپتھ آیہِ یِم وِزِ وِزِ ایوارڈ سۭتۍ نوازنہٕ. تہٕ گیان پیٖٹھ ایوارڈ یُس زن یِمن حٲصِل چھُ، لۄکُٹ تہٕ معموٗلی ایوارڈ چھُنہٕ، ہایسٹ لٹرری ایوارڈ چھُ یہِ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز ماننہٕ یِوان، تہٕ سُہ چھُ یِمن حٲصِل، سُہ اعزاز چھُ یِمن حٲصِل. مگر یِہُنٛد یُس زن بوٚڑ بار کانٹربیوٗشن روٗدمُت چھُنہ، سُہ چھُ یہِ زِ اگر آز درس و تدریٖس کِس یتھ عملس منٛز یا سانٮ۪ن نِصابن منٛز کتھس تام سانٮ۪ن کالجن منٛز یونیورسٹیٖزن منٛز از تہِ کٲشِر زبان پرناونہٕ یِوان چھِ، اتھ منٛز ڈگری باقٲعدٕ گژھان چھِ، تمیُک دٔسلاب چھُ پروفیسر رحمان راہی صٲبن کوٚرمُت، تہٕ یہِ اعزاز چھُ یِمن حٲصِل. امہِ باپتھ پوٗرٕ قوم یِمن ہٕنٛز مرہوٗنہِ مِنت. بلاخر چھِنہ ونان یہِ دُنیا چھُ پتہٕ ٲخر کار ہر أکِس شخصس ترٛاوُن. راتھ 9 جنؤری
نیو یمو ییٚمہِ دُنیا رۄخصت تہٕ تَمہِ پتہٕ آیہِ یِم نوشہر علاقس منٛز سُپرد خاک کرنہٕ. نہ صرف اکھ سیکشن اکھ مخصوٗص طبقہٕ نہٕ کینٛہہ بلکہِ ہر کانٛہہ شخص اوس راتھ غمگیٖن سُہ اوس پننہِ دُکھُک اظہار کران یِہنٛدِس مرنہٕ پتہٕ. تہٕ أسۍ پوٗرٕ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یِچ ٹیٖم تِہنٛدٮ۪ن لواحقیٖنن سۭتۍ دِلی ہمدردی ہُنٛد اظہار کران تہٕ سۭتی رۄبِ کائناتس کُن یہِ دعا کران کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن مغفرت کری کہ رحمت کرنکھ جنت الفردوس کرنکھ عطا. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم پروگرامُک یہِ سلسلہٕ پکناوو برٛونٛہہ. أزکِس پروگرامس منٛز شرفِ میزبٲنی اَسہِ حٲصِل. بہٕ روزٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان چھِ تابش بٹ. جی تابش. السلام علیکم اقرا، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. السلام علیکم ناظرین، آداب، صبح بخیر. میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. اور جیسا کہ اقرا بھی پروفیسر رحمان راہی کی وفات کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور اس بات میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ مرحوم پروفیسر رحمان راہی صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ جب ہم ان کی شخصیت پر نظر دوڑاتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ ادب کے جتنے بھی زمرے ہیں، پھر وہ شاعری ہو، قلم کاری ہو، تنقید نگاری ہو، ترجمہ نگاری ہو، زبان شناسی ہو، بہرحال جتنے بھی زمرے ہیں، آپ استادوں کے بھی استاد رہے ہیں. اور بالخصوص جب ہم کشمیری ادب اور کشمیری زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کا جو رول رہا ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے اعزازات بھی بے شمار ہے. اور ہم بعض اعزازات کے بارے میں تو زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن جو نامور اعزازات ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. 1961 میں انہیں ان کی شاعری مجموعے نوروز صبا کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. سن 2000 میں انہیں پدم شری سے نوازا گیا، اور سن 2007 میں انہیں ایک اور شاعری مجموعے سیاہرود جیرن منز اس کے لیے ملکی سطح سیاہرود جیرن منز اس کے سلسلے میں ملکی سطح کے سب سے بڑے ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. پروفیسر رحمان راہی کو گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی پوری ٹیم کی طرف سے، دوردرشن کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بالکل تابش بہٕ وَنہٕ حظ یہِ ژونٛگ ہسا گوٚو ژھٮ۪تہٕ تِہنٛدِ مرنہٕ پتہٕ، مگر بقولہِ رٲہی صٲب متہٕ وَن تہٕ رٲہی یس کینٛہہ سۄ چھِ آز تہِ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ گٹہِ مٔنٛزۍ پرگاہ ژھاران ژھٹہِ مٔنٛزۍ شِکٲرۍ تراوان. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور کرنے، کروٹ جنت نصیب فرمائے. ایک اور بار ہماری گڈ مارننگ ڈے کی ٹیم کی طرف سے پروفیسر رحمان راہی کو خراج عقیدت. بہرحال پروگرام کے آغاز میں ہم آپ تک امپورٹنٹ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں موسم اور شہراؤں کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج مطلع صاف رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ہماری ہاں کی شہراؤں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی، اور مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. سری نگر سونمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ پر چونکہ برف جمع ہے تو اس وجہ سے فی الحال ٹریفک موومنٹ بند کر دی گئی ہے. مزید معلومات کے لیے ٹریفک کنٹرول سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دستیاب ہیں. جی تابش بہت بہت شکریہ اس تعلق سے ضروری معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. ناظرین محترم، جس طرح سے میں عرض کر ہی رہی تھی کہ یہ ہمارے پورے قوم کے لیے اور ایک سماج کے ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک مخصوص سیکشن کے لیے نہیں دکھ کی بات ہے، پورے قوم کے لیے دکھ کی بات ہے. انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خوبصورت سا نغمہ انہی کا لکھا ہوا راجہ بلال کی خوبصورت آواز میں سنیے گا. نکھوین مثال من رب ون خیال راوان، نکھوین مثال من رب ون خیال راوان.
सुगलाब्रोय डूठुम सुगलाब्रोय डूठुम बेयस गुलाब छावान मेछवन मिसाल नीमस मेछवन मिसाल नीमस रबवन खयाल रावान सुगलाब्रोय डूठुम छाप्यवान गुलालस किन लहर वच हवावस लव छाप्यवान गुलालस किन लहर वच हवावस नत चाबाग नत चाबाग कुस्तान मदमज पूर त्रावान मेछवन मिसाल नीमस रंबवन खयाल रावान सुगलाब्रोय डूठुम सप्यवान कुंति बाजे अलगब दूरी नजरा सप्यवा में कुंति बाजे अलगब दूरी नजरा बकरान दिलस शिकाये बकरान दिलस शिकाये सुच हम न होश थावान मेछवन मिसाल नीमस रंबवन खयाल रावान सुगलाब्रोय डूठुम छन जाहिदस तरिंदस बेकाफर में बासान छन जाहिदस तरिंदस बेकाफर में बासान हुछु कतरदादी कृशान हुछु कतरदादी कृशान ये छु मलरे मलरे चावान मेछवन मिसाल नीमस रंबवन खयाल रावान सुगलाब्रोय डूठुम बेयस गुलाब छावान सुगलाब्रोय डूठुम
گٹہِ منٛز زن یی زوٚن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بہترین نسل تو سلبہ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ وٲژ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت آمدنی تہٕ مالس ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991 ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو انتظار ہوتا ہے مہمان کا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کون مہمان تشریف فرما ہے. ایک نہیں, ہمارے ساتھ آج پروگرام میں 2 مہمان تشریف فرما ہے اور ان میں سے ایک ہمارے اس پروگرام کے لیے نئے نہیں ہیں, وقتاً فوقتاً وہ اس پروگرام میں آتے ہیں اور ایک مخصوص معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں IVF کے حوالے سے. IVF ہے کیا, اور ظاہر سی بات ہے ابھی سے قبل ہی آپ نے ایک ایڈ بھی دیکھا وردان کے نام سے. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح گیس کیا. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر وریش کمار, فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر وردان IVF سینٹر. سر آپ کا بہت بہت استقبال. اور آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ایک مہمان ڈاکٹر افشانہ جو IVF کاؤنسلر ہے اور کوآرڈینیٹر ہے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. میم آپ کا بھی بہت بہت استقبال. آج کے اس پروگرام میں IVF کے تعلق سے, چونکہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ اپنے ناظرین تک معلومات پہنچائے, وہ بے اولاد جوڑا جو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر پہ بھی خوشی آئے, تو کس طرح سے اگر انہیں ایسا لگتا ہے نا امید ہو رہے ہیں تو کس طرح سے آپ انہیں امید دیتے ہیں, اس تعلق سے ضرور بات کریں گے. لیکن پہلا سوال آپ سے ہم یہی رہے گا پہلے اس پروگرام میں, وہ یہ کہ وردان سینٹر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ہم یہاں تو دیکھتے ہیں کشمیر میں اب الگ الگ جگہوں پہ ڈسٹرکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں وردان کا جو سینٹر ہے موجود ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں کہاں کہاں ہے, کیا پورے ملک میں, پورے دنیا بھر میں ہے کہیں؟ نہیں اقرا جی, میں نے وردان کی شروعات کی تھی ان دا ایئر 2000. آج آلموسٹ 22-23 ایئرس ہو گئے وردان کو شروع ہوئے. جی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک سینٹر اپنا امرتسر میں کھولا. اچھا اچھا. بیکاز آف انٹرنیشنل ایئرپورٹ. پھر اس کے بعد سری نگر میں ایک سینٹر کھولا. جی. اس دوران اس جرنی میں 2000 سے 2023 تک ہمارا ایک سینٹر جو ہے وہ امریکہ میں اور ایک سینٹر کینیڈا میں بھی ہے. بیکاز نارتھ انڈیا میں بہت سارے ایسے فیملیز, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرماننٹلی سیٹل ہو چکے ہیں وہاں. بالکل, کیونکہ وہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے اتنا ویٹنگ پروسیس ہے اس میں, اور وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اور کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے امریکہ اور کینیڈا میں. بالکل. سو اس لیے ایک سینٹر جو تھا وہ کینیڈا میں کھولا گیا تاکہ وہاں پہ بھی ایک اویئرنیس کیمپین شروع ہو, ان لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وردان میں اچھا کام ہوتا ہے. اور پچھلے 20 سالوں سے ہم آلموسٹ کوئی 25,000 to 30,000 ایسے کپلز کو سکسیسفل ٹریٹ کر چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج, کاسٹ وائز بھی کم ہے, پھر وہ اپنی کمیونٹی میں آ جاتے ہیں, اپنے کنٹری میں آ جاتے ہیں, لینگویج کی پرابلم بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو کینیڈا امریکہ جو ہے یہ 2 ایسے کنٹریز ہیں جہاں سے وردان کے جو سینٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں سے بہت سارے ایسے کپلز انڈیا آگے اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. ادروائز ویسے دیکھا جائے تو میرے خیال سے شاید ورلڈ کا کوئی ایسا سٹی نہیں ہوگا جہاں پہ وردان کا کوئی
کپل جہاں یہاں سے ٹریٹمنٹ کرا کے نہ گیا اور وہاں پہ اس کے پاس بچے نہ ہو. اوکے. سو آل اوور دا ورلڈ جو کپلز ہیں وہ آ کے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور ہم کو بہت گرو ہے کہ ان کو سکسیسفل ٹریٹ کر کے جب ہم واپس بھیجتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے جو ہمارے پہ جو ٹرسٹ انہوں نے دیا وہ ان کو پورا ہوا. جی بالکل. اور ڈاکٹر افشانہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے ہماری بائیں جانب. ڈاکٹر افشانہ, اس سے پہلے کہ ہم آپ کی جو وابستگی رہی ہے وردان IVF سینٹر سے اس کے حوالے سے ہم بات کریں, اس سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا نام ڈاکٹر افشانہ منظور ہے. میں سری نگر بیسڈ ہوں. میں نے اپنی میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ سری نگر میں ہی کی ہے سنس مائی چائلڈہڈ. اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کئی ہاسپٹلس میں ویریس ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ایز اے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر ان ویریس ڈپارٹمنٹس لائک گائنی, ایمرجنسی, اینڈ ایز اے والنٹیئر بھی میں نے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام کیا ہے. دین آفٹر دیٹ اس کے بعد میں نے وردان جوائن کیا ہے, وردان IVF سینٹر ایز اے میڈیکل آفیسر اینڈ IVF کاؤنسلر. اوکے. اچھا ڈاکٹر افشانہ, جب آپ نے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے وردان IVF سینٹر کے ساتھ, بہت سارے چیلنج ایسے ہوئے ہوں گے اس کو سیٹ اپ کرنے میں سری نگر میں, تو ان چیلنج کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. دیکھیے, جو IVF ہے بیسکلی یہ نام سے ہی بڑا وہ چیلنجنگ سا ہے, بیکاز ہمارے کشمیر میں کیا ہے کہ ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے موسٹ آف دا لوگوں کو کہ IVF ہوتا کیا ہے. اینڈ اس کے ساتھ جو ہماری وہ کلچرل باؤنڈریز ہے, ریلیجس باؤنڈریز ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میری جرنی رہی ہے ان IVF سینٹر, اٹ ہیز بین کوائٹ چیلنجنگ. بٹ تچنا ونا کہ دھیرے دھیرے پھر جب انسان کسی چیز میں ابزارب ہوتا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں ایزی لگنے لگتی ہے. اینڈ سیم میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ہاں, پہلے تو ہر ایک کام میں دقت آئے گی نا, بیکاز یو ہیو ٹو فیس اے لاٹ. تہ چھُ پیوان واریاہ کینٛہہ فیس کرُن. کبھی پیشنٹس کی ایسی بھی کوئریز ہوتی ہے جو کوئریز ہوتی نہیں ہے, بٹ ان کے پیٹرن میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے, مطلب ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوتا ہے. اینڈ ان چیزوں کو ٹیکل کرنا یہ ایک ٹیکٹ بھی ہے, آرٹ بھی ہے, اینڈ اتنا آسان بھی نہیں ہے. افشانہ جی, یِتھ کٔنۍ زن تُہۍ وُنۍ فرماوان ٲسِو کہ گۄڈٕ ہسا آیہِ اَسہِ دِقت ییٚتہِ سٹارٹ کرنس منٛز, تِکیازِ کہِ لُکھ ٲسۍ نہٕ تَمہِ آیہِ ایویر کینٛہہ. اَسہِ ؤنۍتو ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ چھِنہ یا یُتھ کپل چھُ یِوان تۄہہِ نِش, کیٛاہ سوالات آسان تِہنٛدۍ, کیٛاہ یژھان تِم زانُن؟ بالکل, وُنہِ تہِ چھَنہٕ اَسہِ تیٖژاہ ایکسیپٹینس لُکن کِہیٖنۍ IVF رِلیٹڈ, تِکیازِ کہِ ییٚتہِ چھَنہٕ اویرنس لُکن کِہیٖنۍ. IVF یُتھُے اکھ پیشنٹ چھُ بوزان تَمیُک مطلب چھُ یِمن یِوان مایِنڈس منٛز یہِ چھُ غلط, ہے نا. گۄڈنیُکُے کانسیپٹ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ غلط, بٹ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر أسۍ پیشنٹ سیو چھُ یژھان کرُن, اکھ ٹائملی IVF سینٹر اکھ پیشنٹ سوزُن, أسۍ ہیٚکو یہِ چیز اکھ پیشنٹ تہِ بچٲوِتھ, مطلب اس کا ٹائم بھی آپ بچا سکتے ہیں اور اس کا IVF بھی ہو جائے اور ایک صحیح طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک چیز ہے. جی ڈاکٹر افشانہ, جب آپ نے یہ بات کہی تو اچھا اخ کت یہ یوان ذہنس مز کہ تۄہہِ ووٚنوُ کہ اویرنس چھنہٕ زیادٕ کینٛہہ. وردان IVF سینٹر یُس زن سری نگرُک چھُ, وردان IVF سینٹر کیٛاہ چھُ کران اویرنس حوالہٕ؟ بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں. یُتھُے اسہِ نِش پیشنٹ چھُ گۄڈٕ یِوان, گۄڈنیتھٕے چھِ أکِس پیشنٹس سۭتۍ یوٗ ہیو ٹو بی پیشنٹ ود اے پیشنٹ. کیٛازِ کہِ IVF سینٹر لینڈ کران چھُ سُہ آسان اِموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی واریاہ ایکسپلوئٹ, ختم, مطلب ہوپ لیس ہوتا ہے پیشنٹ بالکل بھی. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, جو ہی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کرنا ایز ان کہ ان کے اندر کا کیا ہے آؤٹ برسٹ, وہ آپ کو سننا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اس حساب سے پھر آپ پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں غلط رہ چکے ہیں اپنے اس ٹریٹمنٹ کے ٹینور میں, جو بھی آپ کا ٹائم رہا ہے ٹریٹمنٹ کا. اینڈ جب آپ پیشنٹ کو یہ چیز بڑے آرام سے سمجھاتے ہیں تو پیشنٹ کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں, اگر ہم نے ٹائملی انٹرونشن کیا ہوتا, اگر ہم ایک ٹائم پر ایک IVF سینٹر آ گئے ہوتے, ممکن چھُ اسہِ ماسہِ تمہِ وِزِ علاج گوٚمُت. تو یہ چیز چھُ اویرنسٕچ اگر أسۍ کتھ چھِ کران, ییٚتہِ چھِ IVF سینٹر ٲسۍ وُنیُک تامتھ واریاہ کم, ینہٕ پٮ۪ٹھ زن أسۍ آیہِ, وردان آو سری نگرس منٛز,
اس کے بعد بھی ابھی بھی بہت سارے IVF سینٹرز ہیں اب سری نگر میں. تو اب لوگوں کو یہ چیز اویئرنیس آ رہی ہے اس بارے میں کہ IVF ہے کیا. بٹ میں آپ کو پھر سے بولتی ہوں کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں IVF کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے. اگر پتا بھی ہے تو ان کو ایک رانگ نوشن ہے, ایک رانگ کانسیپٹ ہے IVF کے بارے میں. میون چھُ اکھ سوال امہِ حوالہٕ سُہ گوٚو یہِ زِ واریاہ پیشنٹس یا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کپل یِم زن تۄہہِ نِش یِوان چھِ علاج باپتھ, تۄہہِ کیٛاہ باسان یُتھُے زن تِمو چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ تِم چھِ آسان ہر کُنہِ دروازس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم تُہنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ یِوان چھِ ممکن چھُ کانٛہہ کپل سُہ یُس زن دۄشوے ٹھیٖک آسان کٕہٕنۍ تہِ پرابلم چھنہٕ آسان تِمن, کیٛاہ تُہۍ چھُوا تِمن ہٕنٛدِ باپتھ تہِ IVF سجسٹ کران کِنہٕ تُہۍ چھُو تِمن پرارنہٕ خٲطرٕ ونان؟ نہیں بالکل. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ایک IVF سجسٹ کرنا کسی ایک سٹیج پہ ٹو اے پیشنٹ, یہ کیا ہوتا ہے, یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی کپل ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی نہیں, مطلب میکسیمم میکسیمم کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم ایڈیوپیتھک انفرٹیلٹی کہتے ہیں, یعنی میل فیکٹر بھی بالکل نارمل ہوتا ہے اور فیمیل فیکٹر بھی کافی نارمل ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے تب بھی پریگنینسی نہیں آ پاتی ہے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں دیر از سم تھنگ جو سائنس بھی ابھی تک نہیں دیکھ پا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دیر از اے لیک کہ ان میں پریگنینسی کے چانسز کم, مطلب ان میں پریگنینسی نہیں آ پا رہی ہے. تو ان پیشنٹس کو ڈیفینیٹلی ہم IVF ہی سجسٹ کریں گے بیکاز اٹ ہیز بین ویری لانگ ٹائم. من چھُ آسان واریاہ ٹائم گوٚمُت دوا کھٮ۪وان. ویری لانگ ٹائم سے کیا مراد ہے؟ لانگ ٹائم لائک ایکسیسو میڈیکیشنز, ٹھیک ہے, انڈا بنانے کی جو میڈیسنز ہم دیتے جاتے ہیں, کیا اس کے اتشن ڈاکٹر تھے غلط کہین ہم نہیں کہہ سکتے. مگر کیا ہوتا ہے کہ اگر نہ سٲنِس پیشنٹس اسہِ کٲشرٮ۪ن کیٛاہ چھُ عادت, اگر نہٕ أسۍ أکِس جایہِ فرق چھِ گژھان أسۍ چھِ گژھان بیٚکِس جایہِ. ٹھیک چھا, 3 رٮ۪تن کرو أسۍ ڈاکٹر A کے پاس, 3 رٮ۪تن کرو أسۍ پتہٕ ڈاکٹر B, لائک وائز ایسے ایسے چلے جاتے ہیں. بٹ یہ پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر دیتے ہیں, ہے نا. ایگزیکٹلی. تو یہی چیز ہوتی ہے ایک ایز اے کنزیومر, بیکاز آپ دوائیاں لے رہے ہو نا, آپ کو پتا ہونی چاہیے نا میں کیا لے رہا ہوں, کیوں لے رہا ہوں, اور اس سے میری باڈی پر کیا افیکٹ ہونے والا ہے. تو اٹ از لائک ویری مچ کامن سینس, یہ واریاہ اکھ نارمل کتھ کہ اگر اس کانٛہہ چیز چھِ کھٮ۪وان اَسہِ چھُنہ تمیُک انداز لگاوُن کہ أسۍ کیٛازِ چھِ کھٮ۪وان, ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے. اب ایکسیسو ہم کوئی چیز کھائیں گے تو یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ دوائی ہم کھا رہے ہیں مگر اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو واٹ نیکسٹ واٹ, ہے نا. تو وہی چیز ہے. تو میرا یہ ماننا ہے اپنی جگہ, جو بھی میری ایکسپیرئنس رہی ہے تھرو آؤٹ, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ایک ٹائملی وہ پیشنٹ کو بھیج دے کہیں پر بھی IVF سینٹر, اٹس ناٹ لائک ایک پرٹیکولر, بٹ ہاں ایک اسٹینڈرڈ IVF سینٹر جیسے ہمارا ہے, ٹھیک ہے, وہاں بھیج دے اینڈ ٹائملی پیشنٹ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. یہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں میرے حساب سے. کتھ باتن سلسلہ تھو اتھے کن جاری, کیا سوالات میرے ذہنس مز تھی, کیا سوال یم زن ناظرین اس وچان شاید تہندین ذہنن مز تہ, تو کتھ باتن سلسلہ تو سوالاتن ہند سلسلہ تھو اتھے کن جاری. مگر فی الحال ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے اور جلد حاضر ہوتے ہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ JNK میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر وریش کمار, فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر وردان IVF سینٹر, اور میری بائیں جانب ہے ڈاکٹر افشانہ IVF کاؤنسلر اینڈ کوآرڈینیٹر IVF سینٹر مگر مل باغ سری نگر. اور واضح ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے دس از اسپانسرڈ بائی وردان IVF سینٹر. میرے پاس کئی اخبارات ہیں. سب سے پہلے اردو روزنامہ میرے پاس. سب سے پہلی خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. نامور کشمیری شاعر, نقاد
اور دانشور پروفیسر عبدالرحمان راہی کا انتقال. گیان پیٹھ اور پدم شری ایوارڈ یافتہ دانشور کو ان کی ادبی خدمات پر شاندار خراج عقیدت. آخری رسومات میں ہزاروں لوگوں کی شرکت. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی ناظرین محترم، اور اس اخبار سے ہم پہلی سرخی یہ لینا چاہیں گے. اسمارٹ سٹی پروجیکٹس ان جموں سری نگر آر poised for big leap. LG says efforts on to transform urban areas into accelerators of economic growth, improve quality of life and people's prosperity. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس سے بھی ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ڈیکوریٹ آل آفیسز پبلک پلیسز آن دی ایو آف ریپبلک ڈے. چیف سیکرٹری ٹو ایڈمنسٹریشن انشور پریزنس آف آل دی انوائٹیز اینڈ سیلیبریشنز ان ایچ پنچایت. جی میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے. ناظرین محترم، اس سے قبل یہ بتاتے چلے کہ شاید آپ نے بھی اس چیز کو ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا. اگر آپ صبح صبح باہر نکلے ہوں تو دھند آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. تو جب ہم اسٹوڈیوز کی اور آ رہے تھے تو ہم نے بھی اسی دھند کا سامنا کیا. تو ہم آہستہ آہستہ ہی گاڑی چلا رہے تھے تاکہ اگر اللہ تعالیٰ بچائے کوئی گاڑی آئے تو کوئی حادثہ پیش نہ آئے. تو اسی تعلق سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. جموں میں گہری دھند سے معمول کی زندگی متاثر، کئی پروازیں معطل. جی دھند کے حوالے سے چونکہ اقرا نے بات کی، ہم نے بھی سری نگر میں بھی ایکسپیرینس کیا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ صبح ڈرائیو کریں تو فوگ لائٹ کا استعمال آپ ضرور کریں. بہرحال آخری اردو روزنامہ میرے پاس، اس سے دو خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر، شہر کے اندرونی علاقوں اور سول لائنز میں سیکورٹی کے سخت انتظامات، جیبوں کی تلاشی، مسافروں سے پوچھ تاچھ اور موٹر سائیکلوں کی جانچ پڑتال. اور اسی اخبار سے آخری سرخی، خوفناک فوٹیج نشر کرنے پر ٹی وی چینلوں کے نام ایڈوائزری جاری. اس طرح کے واقعات کی رپورٹنگ کا انداز سامعین کے لیے ناگوار اور پریشان کن ہے. جی آخری روزنامہ میرے پاس ہے، یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے، اور اس اخبار سے بھی یہ آخری سرخی سنیے گا. فریش سنو فال ان گلمرگ، پہلگام اینڈ سونمرگ، رینز ان پلینز. ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم بھی چہرہ دیکھیں یہ سنو فال پر. پتہ نہیں کب موقع ملے یا نہ ملے. خیر ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں دو مہمان ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وریش صاحب ہیں اور ڈاکٹر افشانہ ہے. بات چیت کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر وریش، ایک سوال میرے ذہن میں وہ یہ کہ جب آپ نے یہاں شروعات کی تھی، کشمیر میں شروعات کی تھی اس کی، جب خیال آیا تھا کہ کشمیر میں ہم اس طرح کا ایک سینٹر قائم کریں گے، کیسے، کیا خیال آیا اور کیا سوچ تھی پہلے، اور کن چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ نہیں اقرا جی، یہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی خیال آیا اور میں نے IVF سینٹر یہاں پہ کلینک سٹارٹ کیا. کشمیر سے بہت سارے کپلز جلندھر آ کے ہم سے ٹریٹمنٹ کراتے رہے. جی. اور پچھلے آلموسٹ 20 سالوں میں مے بی مور دین ہنڈریڈز آف پیشنٹس جو کہ کشمیر سے آئے، تو ان کا ہمیشہ ایک ہی کہنا ہوتا تھا کہ ہمارے کو ایجوکیشن نہیں ہے ریگارڈنگ پروسیجر، اویئرنیس نہیں ہے، ٹریٹمنٹ آپشنس اویلیبل نہیں ہے، کس طریقے سے ہم کو ٹریٹمنٹ پلان کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اور کتنی جلدی ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی. پھر دین آئی تھاٹ کہ ایک کلینک جو ہے وہ سری نگر میں کھولا جائے. کم سے کم کشمیر کے جو لوگ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اویئرنیس کے بارے میں، ان کو ٹریٹمنٹ آپشنس کیا اویلیبل ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری ہو، تو ایک پراپر طریقے کا ایک کاؤنسلنگ سینٹر کھولا گیا. ڈاکٹر افشانہ از اے کنٹریبیوٹر ٹو دیٹ بیسک کلینک. اس کے بعد بہت سارے لوگ پھر دوبارہ یہاں سے جب ان کی ری کاؤنسلنگ ہوئی، ان کو ٹریٹمنٹ آپشنز دیے گئے، IVF کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا. تو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے آلموسٹ کوئی 500-600 ایسے کپلز جن کو ہم نے ٹریٹ کرا، اور سکسیسفلی ان کو پریگنینسیز ہوئی، ٹوینز بھی ہوئے، کئیوں کو ٹرپلٹ پریگنینسی بھی آئی، ملٹیپل پریگنینسی ہوئی، اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی ان کو ملا. تو ڈیفینیٹلی ایک ڈے بائی ڈے جب جیسے پریگنینسی آتی تو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ہماری ٹیم کو بھی اور پیشنٹس کو بھی. سو ڈے بائی ڈے یہ چیز جو ہے وہ اویئرنیس کے کارن بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری کوشش کہ ہم جتنا بیٹر ان کو دے سکیں اتنا ہی اچھا ہے. اور سو سری نگر میں ایک اس طریقے کا کلینک جو کہ ڈے ٹو ڈے پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ آپشنس کیا اویلیبل ہیں اس کے بارے میں اویئر کرتے ہیں، تو پیشنٹس کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ہمارے کو یہ ہے کہ چلو ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں. بالکل، اور بالکل صحیح لگ رہا ہے ڈاکٹر وریش کی اس جو سکسیس ریٹ ہے صحیح بھی ہے اور ایکسیپٹنس بھی اچھی خاصی ہے. اچھا ڈاکٹر وریش، اگر ہم اس کے ایک میڈیکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں اس IVF کو، تو کیا جینیٹکس انوالوڈ ہے، اور اگر ہے تو
इस प्रोसीजर को अप्लाई करने से क्या उनमें कुछ चेंज आती है? हाउ डज इट अफेक्ट दैट? देखो, जेनेटिक्स में कुछ मतलब चेंज आने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हर एक कपल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इस कारण राइट प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे. वो मेल फैक्टर भी हो सकता है, फीमेल फैक्टर भी हो सकता है. अब वो कौन सा फैक्टर है उसका डायग्नोज होना पहले बहुत जरूरी, और उसका क्या ऑप्शन अवेलेबल है ट्रीटमेंट का वो बहुत जरूरी, कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए वो पता होना बहुत जरूरी. एंड देन सबसे बड़ी बात कॉस्ट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि हर एक आदमी एक आईवीएफ को ट्रीटमेंट की तरह ले सके, अफोर्ड कर सके. अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कई लोग, और कई लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है. और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, कपल्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा किसी और का तो नहीं होगा, या ये हमारा ही बच्चा होगा. सो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन. तो उनको ये समझाया जाता है कि जो बच्चा है वो आप ही का होगा, आप ही उसको पैदा करेंगे. सिर्फ उनको उसको प्रेगनेंसी करने का जो तरीका है वो नेचुरल नहीं है, वो आईवीएफ है, जिसमें साइंस की मदद से हम लोग जो एम्ब्रियो है वो बना के वाइफ के यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं या इम्प्लांट करते हैं, और उससे वो प्रेग्नेंट होती है. और उसके बाद 9 महीने की जो जर्नी है वो वही है जो एक नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी में एक लेडी की जर्नी होती है. क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं इसमें और कितना वक्त लगता है? देखिए, नेचुरल प्रेगनेंसी एक नेचुरल तरीका है, पेशेंट एक लेडी कंसीव करती है. बट जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट कोई 2 महीने कम से कम टाइम लगता है हमें एक लेडी को प्रिपेयर करने के लिए कि वो सब कुछ उसका यूट्रस जो है वो ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उसको अगर हम आईवीएफ करें तो उसको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाए. नंबर 1. नंबर 2, सबसे बड़ी बात कि कितना टाइम. तो एक पूरे आईवीएफ प्रोसीजर को खत्म करने के लिए हम लोगों को ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज की जरूरत होती है. तो कपल्स को पहले अवेयर किया जाता है कि आप अगर पंजाब में आ सकते हैं हमारे पास, जलंधर में या अमृतसर में, तो यहाँ श्रीनगर में उनका टोटल प्रोग्राम जो है वो यहीं बनाया जाता है. उनकी सारी प्रिपरेशंस, उनके सारी इन्वेस्टिगेशंस, उनको किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन है, ये सब कुछ जो है उसका ट्रीटमेंट श्रीनगर में, ताकि वो टाइम वो पंजाब में आके खराब ना करें. उनका पूरा यहाँ पे जिसको कहते हैं कि एक असेसमेंट होती है प्रॉपर तरीके से, ताकि वो आईवीएफ के लिए पहले यहाँ पे रेडी हो जाए. जब वो पेशेंट आईवीएफ के लिए यहाँ पे पूरे तरीके से रेडी होता है तभी फिर हम उनको बोलते हैं कि वो अब पंजाब में आए, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और 1 महीने के बाद उनको वापस भेज देते हैं. उसके बाद जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को ट्रीट करना और प्रेगनेंसी को मैनेज करना, ये सब कुछ जो है वो वरदान में श्रीनगर में ही होता है, ताकि उनको कहीं फिर दोबारा वापस ना आना पड़े. और सारा प्रोसीजर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है. डिलीवरी के लिए उनको बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट कश्मीर में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं या जो अपनी बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, उनको एडवाइस दे दी जाती है कि वो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर करके और अपनी डिलीवरी करा लें. हालांकि हम ये कह सकते हैं कि हर कोई सर्विस श्रीनगर में ही अवेलेबल है. अच्छा, एक और सवाल है, बड़ा ही सादा सवाल है डॉक्टर वरीश, वो ये कि एक कपल को या एक जोड़े की जब हम बात करते हैं, कब उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए कि दे शुड गो फॉर आईवीएफ? देखिए, डिसीजन कपल का नहीं है कि वो आईवीएफ पे जाए. डिसीजन तो डॉक्टर को देना है कि ये आईवीएफ के लिए अब आपको और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. नॉर्मली क्या है कश्मीर में कि पेशेंट्स दवाइयां खाते रहते हैं और उनको कोई फायदा नहीं होता. एग बनने की दवाई खा ली, ट्यूब्स का टेस्ट करवा लिया, हस्बैंड के मल्टीपल टेस्ट हो गए, वाइफ के मल्टीपल टेस्ट हो गए, बट अल्टीमेटली एंड ये हुआ कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई. जब ऐसे पेशेंट्स वरदान में आते हैं तो उनको पहले दिन ये बहुत क्लियरली समझा दिया जाता है कि अगर आपका यूट्रस नॉर्मल है, आपके हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल है, आपको आईवीएफ पे चले जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ही नहीं कर सकते जो वो ऑलरेडी करवा चुके हैं या उनके साथ हो चुका है. सो वी कैन नॉट रिपीट दैट सेम प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस को कहीं पे तो रोकना है और पेशेंट को अवेयर करना है कि ये प्रैक्टिस जिससे आपको फायदा नहीं हुआ, ये ट्रीटमेंट जिससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, हम वो दोबारा रिपीट नहीं करने वाले, और आपको अब एक एडवांस ट्रीटमेंट जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं उस पर आ जाना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी अचीव कर सकें, आपके घर में खुशियां आ सकें. ये तो हम ऐसे कपल्स की बात कर रहे हैं जो शायद दोनों मेल फैक्टर भी और जो फीमेल फैक्टर है वो दोनों हमें ठीक लगता है. उसके बाद जब वो आपके पास आते हैं तो आप उनका इलाज शुरू करते हैं. अब ऐसा कोई कपल भी होता है जो शायद ठीक नहीं, जिन्हें कोई मसला हो, क्या उनके लिए आईवीएफ नहीं है?
وہ انایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے. انیکسپلینڈ انفرٹیلٹی مینس نہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ فیمیل میں کہاں پہ پرابلم تھی یا میل میں کہیں پرابلم تھی. وہ ایک انفرٹیلٹی کی کیٹیگری میں ہے اور آئی وی ایف ایک بیسٹ پروسیجر ہے ان کے لیے. جن میں مسئلے ہیں جیسے یوٹرس میں فائبرائڈ ہے, ہسبینڈ کے سپرم ٹھیک نہیں ہے, وائف کے ایگز نہیں بنتے ہیں, ان کو انفیکشن ہے, اینڈومیٹریوسس ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کشمیر میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, اس کے کارن بھی ایک لیڈی جو ہے وہ پریگنینسی اچیو نہیں کر پاتی. سو سب سے پہلے ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا ریزن ہے ایک لیڈی میں یا ایک میل میں جس کے کارن ان کو پریگنینسی نہیں ہو پا رہی. اور جب تک ان پرابلم کو پہلے ٹھیک نہ کر دیا جائے, دیٹ مینس کہ وہ جو رکاوٹ ہے آئی وی ایف کے لیے یا ایک پریگنینسی اچیو کرنے کے لیے, جب تک اس رکاوٹ کو ختم نہ کر دیا جائے, آئی وی ایف پہ بھی ہم لوگ ان پیشنٹس کو نہیں لیتے. سو پہلے ٹریٹمنٹ آف دا ڈیسیز اف دیر از اینی, اگر وہ ہے تو پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے اور پھر ان کو پریپیئر کیا جائے آئی وی ایف کے لیے. دس از واٹ وی ڈو ایٹ وردان. سو ہماری کوشش کہ پہلے پیشنٹ کو آئی وی ایف کے لیے فٹ کرنا زیادہ ضروری ہے رادر دین کہ اسٹریٹ اوے کہیں کہ نہیں آپ آئی وی ایف کراؤ, ایسے نہیں ہے. سو پیشنٹ کو آئی وی ایف کے لیے فٹ کرنا, آئی وی ایف کے لیے پورا پریپیئر کرنا, وہ سب سے بڑا سبجیکٹ ہے. ڈائگنوز سب سے بڑا سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ان کو ایجوکیٹ کرنا, اویئر کرنا, اس کی کاسٹ کتنی ہوگی اس کے بارے میں سمجھانا. ایک بار پیشنٹ اپنا بجٹ سیٹل کر لیتا ہے, ہمارے لیے بھی بہت آسان ہو جاتا ہے پیشنٹ کو آئی وی ایف پہ لے جانا, اور پیشنٹ بھی بہت کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ یہ ان کو جو بتایا گیا ہے اس کے اوپر ان کو کام کرنا ہے. جی ڈاکٹر افشانہ, چونکہ آپ آئی وی ایف کاؤنسلر ہے, اگر ہم کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں, آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس ہیں اور زیادہ تر تماسن کشیر سۭتۍ تعلق تھاوان, تو کاؤنسلنگ ییٚلہِ أسۍ متعلق کتھ چھِ کران, اکھ سمپل سوال کہ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو کاؤنسلنگ تِمن کران, کیازِ کاؤنسلنگ چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ فرسٹ اینڈ دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. رائٹ, وہیں پر ہے بات کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیفینیٹلی تو اس کی ساری پہلے باتیں سن کر جب ہم آپ کو کوئی ایک سلیوشن دیتے ہیں, اور وہ سلیوشن کیسے ایک پیشنٹ کو انڈرسٹینڈ کرانا ہے, وہ بہت تھوڑا سا نا وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے, بیکاز ہر ایک کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آئی وی ایف چکارون اچھی ہوئے آپشن. کبھی کیا ہوتا ہے کہ کہاں پیشنٹ ونان سے مے گئی ون ژورے وری خاندرس مگر تمس آسان تھی کیا پرابلم کہ تمس آئی وی ایف اگر کہین آپشن. کہاں پیشنٹ یوت آسان 10 ؤری آسان گمت مگر تمس کہین پرابلم آسان ہے نا, ٹھیک ہے, بٹ اس کے لیے بھی آئی وی ایف ہے الٹیمیٹلی. بیکاز کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیشنٹ ونان ول وچھو خدا صوب کیا کرے, مگر میرا جواب ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میراکلز ڈو ہیپن میراکلسلی. ہر کسی کے ساتھ میراکلز نہیں ہو سکتے ہیں, اور یہ ہارڈ ریالٹی ہے جو سب کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہی میرا یہ جاب رہتا ہے پیشنٹ کو جتنا ہو سکے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرانا, ان کے مائنڈ میں یہ بات فٹ بٹھانا کہ آپ کے پاس آئی وی ایف کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے, اور اگر آپ آئی وی ایف نہیں کرائیں گے تو آپ پروز اینڈ کونس پہلے ہی سمجھ کے چلے کہ آگے کے 5 سال میں یا 10 سال میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, تب آپ کی جو پریگنینسی کی ریٹ ہے, سکسیس ریٹ ہے, وہ کتنی ہے. آبویسلی یہ تو ڈکلائن ہی ہونی ہے نا. تو لائک وائز جی کئی ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دردوز خبریں اکثر ہم پڑھتے ہیں اخبارات سے یا میڈیا کے ذریعے سے جو سامنے آتی ہیں کہ کئی سارے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کپلز جو ہے ان کے گھر میں اس طرح کی خوشی دیکھنے کو نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ بچائے جب ایک انسان جب اس پہ زیادہ سوچتے تو ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تبھی تابش کا میرے خیال سے یہ ایک سوال تھا کہ جب کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے کیا سوالات رہتے ہیں اور آپ انہیں کس طرح سے کاؤنسل کرتی ہیں, کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے جب وہ مطمئن ہو. ہمیں آپ سے اور ایک بات جاننی تھی, جب ہم اس کشمیر میں فرٹیلیٹی کے اس منظرنامے پر نظر دوڑائیں, کیا دیکھتے ہیں آپ ہمارے یہاں کشمیر میں, جو کہ ریسنٹلی یہ خبر آئی تھی, ایک سروے ہوا تھا, فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے ڈکلائن ہو رہی ہے. جی کیا آپ کو لگتا ہے اس منظرنامے پہلی بات یہ ہے کہ جو انفرٹیلیٹی ہے اس سے ایک کپل پہ, خاص کر ایک کپل پہ کیا مینٹل افیکٹ پڑتا ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے, یہ ہم روز دیکھتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی مینٹل ہیلتھ, اٹس دیئر لائک کہ ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے ہماری جیسی سوسائٹی میں, بیکاز سوسائٹی بنانے والے آپ اور میں ہم سب. بالکل
पहले मेरा इंटरप्शन ये रहता है पेशेंट नहीं, चलिए हम एज अ ले मैन ही बात करते हैं, घर पे हर एक के घर पे इनफर्टिलिटी का कोई ना कोई केस तो होगा ही, मैं ही पहले बोलूंगी उसको, तुम क्यों नहीं बच्चा प्लान कर रही हो, है ना, आप लोग क्यों नहीं प्लान कर रहे हो। अब आप ही उस सोसाइटी का एक मेंबर है जो पेशेंट आईवीएफ करा के आएगा, आप उसको बोलोगे ये तो आईवीएफ का बच्चा है ना, यही चीज है। अब from starting this infertility and till this stage of IVF कराना and उससे बच्चा कंसीव करना, वहाँ पर एक बेसिक चीज क्या आती है कि ऐसे कपल्स को अपनी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, जो कि मैं रोज देखती हूँ अपने क्लिनिक पे, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कपल्स बोलते हैं हमें तो डिसोन कर दिया घर वालों ने, निकाल दिया ना दू तो कैसे हिस्सा ना कोर कैसे मैं दरकाक निश में ज्यादा रचा मैं छिन करा कीन क्या इसकी मैं छुन बाच कीन। कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जो मेल फैक्टर छुपा कर अपने आप पर सारा ब्लेम डालती है, ऐसी भी लेडीज है। हालांकि बहुत गलत है, बहुत गलत है, और रॉन्ग एज सोसाइटी एज अ होल हमें इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वनान ये मसल सोरे अल्लाह ताला सदन अथन मज, मगर अम खतर वत त, मगर तो पत यम सात ये कपल वुचान तम पत दिमो हम ताने देना शुरू करते हैं, हम उनको पूरी तरह से डिप्रेस करके रख देते हैं कि आप इस तरह से करें, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो ये है बिल्कुल गलत है। एंड एज अ डॉक्टर आई विल टेल यू एंड एज अ काउंसलर बह वन तह अख चीज कि पेशेंट छुन वनान घर कन त हाल के अकिस डॉक्टरस क्या तत इंसानस तती चलान पता कि दुनियास मज यीता डिजीज तिम तेल अम नश कहें बे औलाद पन बांझ पन तम नश मतलब और कोई डिजीज कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये आपको अंदरूनी खत्म कर देती है, आपका जहन खत्म कर देती है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि उसमें हमारी फैमिली, उसमें हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस चीज को इनफर्टिलिटी को क्या, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या हो रहा है, ड्रग अब्यूज ऑन राइज है, ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स को उसी नजर से देखा जाता है, एंड दिस इज वेरी बैड, और ये सबसे बुरा है हमारी सोसाइटी में। अश इंटरफेरेंस ज्यादा करो कैसे IVF सजेस्ट तिम वन करो ना गोड़ मशवर करो मामस पेतरस पॉफिस बेनन बायन बट ना, बच्चा करना एक कपल का एक पर्सनल डिसीजन है, और ये एक पर्सनल डिसीजन ही रहना चाहिए, इसमें और किसी की इंटरफेरेंस ना ही हो तो बेहतर है, और ना ही हमें कभी प्रोवोक करना चाहिए, ना ही हमें उस लेवल तक एक कपल को हैरस करना चाहिए कि तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। सो खानदरन पे गस सो मर्गवानन पे गस तम गोडनथ ये सवाल करनी ना वन कहें। Isn't it bad? It is heart-wrenching, and we see it every day. और ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल इशू है जिसे एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर वरीश और डॉक्टर अफशाना, आप दोनों से एक सवाल है। आपसे डॉक्टर वरीश में एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव में ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम IVF करते तो आमतौर पर वजह होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की वजह क्या होती है अगर हम मुल्की सतह पर बात करें? और डॉक्टर अफशान, आपसे हम पूछेंगे क्या इसमें कोई रीजनल फैक्टर भी होता है? डॉक्टर वरीश, आप पहले। इनफर्टिलिटी में अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें जी, तो डेफिनेटली फैक्टर्स हैं जिसमें स्पर्म काउंट जो है वो कम है जी, एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, डेड स्पर्म्स हैं, नील स्पर्म्स हैं, डाइटरी हैबिट्स के कारण ये सब चीजें हो सकती हैं, वेदर एनवायरनमेंट के कारण ये सब चीजें हो सकती हैं, उसके बाद फिर आपका पोल्यूशन जो है उसके कारण ये सब कुछ हो सकता है। सो मेल फैक्टर्स में ये जो स्पर्म का जो रोल है, वो जो मेन रोल है स्पर्म का, वो डायग्नोज होना जरूरी है। कई बार ये देखते हैं कि स्पर्म काउंट ठीक है, बट उसमें जो मोटाइल स्पर्म है, बच्चा पैदा करने वाले जो स्पर्म है वो ठीक नहीं है, उनसे मतलब कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। तो पेशेंट को होता है कि नहीं मेरा तो स्पर्म काउंट ठीक है, फिर मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ का डायग्नोज होना चाहिए। बट स्पर्म काउंट ही सब कुछ नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट, क्वालिटी ऑफ स्पर्म, नॉर्मल जो स्पर्म है उसका वॉल्यूम वो अगर बेटर है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर है जी। स्पर्म काउंट ही हर चीज नहीं है, स्पर्म के अंदर क्वालिटी और उसकी जो मोटिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो फीमेल में हार्मोन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फीमेल का यूट्रस जो है वो नॉर्मल होना जरूरी है। फीमेल में किसी भी तरीके की एनोवुलेशन, जिसको एग बनने की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, वो एक प्रॉब्लम।
دوسری سب سے بڑی پرابلم کہ اس کے پیریڈز جو ہیں وہ ریگولر ہونے چاہیے. اگر پیریڈز میں ریگولرٹی ہے دیٹ مینس کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. کوئی پرابلم صحیح. اس کے بعد انفیکشن جو کہ ایک بہت کامن فیکٹر ہے کشمیر میں بیکاز آف یو کین سے یور ہیٹ جو آپ ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو ڈائٹس ہیں نان ویجیٹیرین فوڈ کی یوسیج زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل ویجیٹیرین فوڈ. سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی ایک فیمیل انفرٹیلٹی کو انکریج کرتی ہے. سو پیشنٹس کو اویئرنیس آف لائف اسٹائل, ان کی ڈائٹ, ان کا کلچر, ان کے ویدر کو وہ کس طریقے سے اپنے ساتھ ایکلیمیٹائز کر سکیں اس کے بارے میں پیشنٹ کو اویئر کرنا پہلے بہت ضروری. ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری کہ ان چیزوں کو اگر آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر یہ چیزیں اگر آپ ساودھانیاں یوز کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے کپلز جن کو صرف ان چیزوں کو مینج کرنے کے بعد ہی نیچرل پریگنینسی اچیو کرنے میں بھی ہم مدد کر سکیں. سو ڈیفینیٹلی یہ ایک فیکٹر جو ہے اس کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. پیشنٹ کو اس کا لائف سٹائل, اس کا ڈائٹری جو وہ ہے سب اس کو چینج کرنا. نشہ ایک ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات. کل جیسے پیشنٹ سے میں بات کر رہا تھا, مطلب ہسبینڈ واز چین اسموکر, آلموسٹ دن میں 40-50 سگریٹ پینا اور یہ سب. تو میں نے اس کو بولا کہ اگر تم اسموکنگ کر رہے ہو تو یہ سوچ کے چلنا ہے کہ تم وردان میں اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرانے آ رہے ہو. یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. آپ کو بند کرنا پڑے گا یہ سب کچھ, بیکاز اس کا افیکٹ آپ کے تو ہے ہی ہے, آپ کے پارٹنر پہ بھی ہے. بیکاز آپ جس روم میں سگریٹ پی رہے ہیں وہاں پہ آپ کی جو وائف ہے وہ پیسو اسموکر ہے. اسموک کا بھی افیکٹ آپ کی وائف پہ بھی جائے گا. سو بیٹر ہے کہ اس کو آپ بند کریں. اس کا افیکٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا آپ کی لائف میں کہ آپ کی پریگنینسی پہ اس کا افیکٹ آ سکتا ہے. سو ڈیفینیٹلی پیشنٹ کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے اور اویئرنیس سے ڈیفینیٹلی دے آر بینیفیٹڈ. جی. اور ڈاکٹر افشانہ چونکہ ڈاکٹر وریش نے ایک جنرل وہ کنڈیشنز بتائی, جنرل فیکٹرز بتائی, آپ بتائیے چونکہ آپ یو آر ہینڈلنگ دس کشمیر ریجن. کشمیر ریجن میں ایسے کیا کنڈیشنز ہیں, ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو انفرٹیلٹی کو ایک کاز بنتے ہیں انفرٹیلٹی کا, کیونکہ انہوں نے ویدر کا بھی ایک فیکٹر بتایا. جی ایگزیکٹلی. ویدر کا پہلے میں یہی کلیئر کر دوں کہ ویدر کا یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے یہاں ونٹرز ہے تو ایکسیسو ہیٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگڑیوں کا استعمال, اینڈ اس کی وجہ سے اسپرمز پر کافی افیکٹ پڑتا ہے میلز کے. تو وہ چیزوں کا دھیان میں رکھنا از ویری مچ امپورٹنٹ. لائک وائز ہمارے یہاں لائف اسٹائل بہت زیادہ خراب ہے ٹو بی انف آنیسٹ, بیکاز ہم لوگ یہاں کاربوہائیڈریٹ زیادہ انٹیک کرتے ہیں. اب لوگوں میں یہ چیز اویئرنیس آ رہی ہے کہ واٹ شوڈ بی ایٹ اینڈ واٹ ناٹ. ٹھیک ہے, ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے, اسٹریٹ فوڈ از اویلیبل ایوری ویئر. ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیو ریسٹورینٹس, وی ہیو CFC, وی ہیو KFC. تو یہ چیزیں فرٹیلٹی ریٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ. اینڈ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جموں اینڈ کشمیر جو ہے ابھی it's on top list in case of while we talk of this infertility. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنی لائف سٹائل پہ کافی دھیان دینا چاہیے. وی شوڈ ہیو ایکٹیو لائف سٹائل. فرتی من روزن انسانس, مطلب موویبل روزن. ٹھیک ہے, سو کھینس چینس ایسے احتیاط کرن. زن کانگرِ ونکس یوز کر. ہاں آپ ہیٹ یوز کر سکتے ہو بٹ دور سے. ٹھیک ہے, وہ چیز ہے. اینڈ لائک وائز یس یہ ڈرگ ابیوز ونکس گژھان, یہ ونکس خالی لڑکے یت کران کہ یہ کور تہ ایکولی ریسپانسبل ات مز اینڈ ایکولی انوالوڈ. سو چیز وچھن, تر مز مالس ماجہ اخ اہم رول پلے کرن کہ اس کیا بچہ کران, کیا یہ فونس پہ یہ کیا وچھان. ٹھیک ہے, کیاز کہ فونس پہ یم چیز اس وچھان تمیک اثر سانن ہارمونزن پہ پیوان, خاص کر یم ٹین ایجرز 14, 15, 16. کیاز کہ ونکس فون وغیر کہیں بیہوان, مگر ایک بچہ کنٹینیوسلی فون پہ کیا پڑھ رہا ہوگا یہ بھی تو دیکھنا ہے. اینڈ اس چیز کا اثر ان کے ہارمونز پہ کیا پڑتا ہوگا, اینڈ ود دا ریزلٹ فرٹیلٹی ریٹ انہی چیزوں سے ڈکلائن ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, واریاہ وجوہات واریاہ کیا کیسز کہ یم سۭتۍ اتھ چیزس پہ اثر پیوان. بیاکھ گو لیٹ میریجز سون. ٹھیک ہے, تر مز تہ ایگ ریزرو کم گژھان. اینڈ لیٹ میرج جب ہو جاتی ہے ایک لڑکی کی یا لڑکے کی بھی, اٹس ناٹ اونلی لڑکی بٹ لڑکے کی بھی, تر مز تہ گژھان کہ کنسیو کرنس مز پتہ پرابلم یم چیز. تو ہمیں لائف سٹائل پہ فوکس کرنا چاہیے. یس ڈاکٹر وریش, آپ سے یہ سوال رہے گا چونکہ وردان اب کوئی عام نام نہیں ہے.
ہم سب جانتے ہیں اور جو ناظرین ہیں وہ بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہر دن ہم آپ پروگرام کا حصہ ہے, آپ یہاں ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ پروگرام کا حصہ ہے. ایک سوال رہے گا آپ سے جو شاید کئی سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا, وہ یہ کہ یہ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے, کئی سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کاسٹلی اور پھر ہچکچاتے ہیں, شاید آپ کے سینٹر کی اور رخ نہ کریں. کیا ایسا ہے؟ اگر انڈین اکانومی کی بات کریں تو ایسا ہے. ایسا ہے؟ اچھا. ٹریٹمنٹ کی کاسٹ نہیں ہے, کاسٹ ڈرگس کی ہے. بیکاز جتنے بھی میڈیسنز ہیں, یہ سب جتنی بھی میڈیسنز ہیں, دے آر آل انٹرنیشنل کمپنیز والے ڈرگس ہیں. وردان میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ایسے کپلز کو جو کہ انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں, بیکاز آف کی وردان ایک لیڈنگ سینٹر ہے IVF کا, تو ہم لوگ پیشنٹس کو کمپنی کے بہاف پہ کچھ ایڈیشنل کنسیشنل میڈیسنس جو ہے اویلیبل کراتے ہیں. ایسا اسکوپ ہے آپ کے؟ ایسا اسکوپ نہیں, ایسا ہی ہے. سو ایک بیسک ایڈوانٹیج جو پیشنٹ کو ڈرگ کاسٹ کا ہے کہ کاسٹ ڈرگس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے, وہ سب ان کو کاسٹلی لگتا ہے, تو اس میں ایک کنسیشنل کمپنی کی جو کمپنیز ہیں انٹرنیشنل, ان کی طرف سے ایک پیکج جو ہے وہ پیشنٹ کو آفر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا کچھ پیسے جو ہیں وہ بچ سکیں بیکاز آف وردان. سو ایک تو وہ سب سے بڑی بات. سیکنڈ, وردان میں اگر میں کاسٹ کی بات کروں, بیکاز تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کا کاسٹ اس لیے زیادہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے اس کا مطلب آپ کو ریزلٹ میں پرابلم آئے گی. سو جب آپ کی کوالٹی اچھی ہے, آپ کا کام ٹھیک ہے, یو آر ورکنگ ایز پر دا انٹرنیشنل پروٹوکالز اینڈ اسٹینڈرڈس, ڈرگس کے اوپر جتنا پیسہ پیشنٹ کا لگتا ہے, کمپنیز اگر اس میں ان کو کنسیشن ڈائریکٹلی ان کو پاس آن کر دیتی ہیں تو پیشنٹ کی کاسٹ بچتی ہے, اور میرے خیال سے پیشنٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو ہیلپ دی گئی اور آج وہ اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرا کے سکسیسفلی واپس آ چکے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آخری لمحات ہے ہمارے اس پروگرام کے, آپ سے آخر پر میسیج لوگوں کے لیے آپ کا کیمرہ وہ ہے. میسیج میون یہ کہ IVF چھن غلط چیز کی, اینڈ أکس فکسڈ ٹائمس پہ أکس صحیح وقتس پہ اگر پیشنٹ سیو کران سہ پورا اخ سوسائٹی بچاوان, کیاز کہ ایٹ دا اینڈ کیا اسی تم لوگ یمن لکن دِوان پتہ یتھ سوسائٹی مز روزن کی. اس لیے میون میسیج تمن انفرٹائل کپلزن خاطر, تمن جوڑن خاطر یہ کہ تھی یو برو کن IVF اگر تہند خاطر تھی کرو یہ آپٹ, ات مجھ کہین تہ چیز غلط کہین. ڈاکٹر ولی صاحب آپ کی کوئی میسیج ہمارے ناظرین کے لیے؟ فردان کی طرف سے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ پیشنٹ جتنا جلدی اپنا ڈیسیجن لے لیں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کا, اور اس کے بارے میں جتنی جلدی جانکاری حاصل کر لیں وردان سے, ان کو اتنی آسانی ہوگی اور ہم ان کی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. دونوں کا بہت شکریہ, بہت شکریہ معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. وقتاً فوقتاً آپ یہاں آتے ہیں اور اس طرح کی معلومات ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دیکھتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ برابر 9 بجے تک بنے رہیں. اسی طرح سے ہمیں ہر روز اپنی آراء و تجویز جس طرح سے آپ نے کمنٹس کیے ہیں وہ ہم بعد میں ضرور پڑھیں گے اس پروگرام کے بعد, تو وہ ہم ضرور پڑھیں گے. اسی طرح سے ہمیں نوازتے رہیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیں اجازت. تابش اور مجھے کل پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. ناظرین آداب. پیش خبر. صدر جمہوریہ درپدی